بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے عمران خان میٹس قاسم۔ یہ محمد قاسم صاحب ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے جو خواب آتے ہیں وہ بعد میں سچے ثابت ہوتے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے علامات ہوتے ہیں، خواب آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، وہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بعد میں مستقبل میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھیں کہ عمران خان فیل ہو جائے گا، یہ ناکام ہو جائے گا، اس کو ریزائن کرنا پڑے گا اور عمران خان آخری پولیٹیکل آپشن ہے، اس کے بعد پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام آ جائے گا۔ خان نے سجدہ کیا تھا ایک قبر کو، اس پر محمد قاسم نے کہا تھا کہ یہ شرک ہے، اور محمد قاسم کو پروموٹ کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار ہے اویس نصیر صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ شرک۔ عمران خان کو اس شرک سے اعلانیہ معافی مانگنی چاہیے، ورنہ عمران خان کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا اور یہ فیل ہو جائے۔ اور آج جب عمران خان صاحب ناکام ہو چکے ہیں تو یہ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ اس شرک کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے معافی نہیں مانگی تو اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمران خان سے ناراض ہے، جس وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب اس ویڈیو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ شرک بنتا بھی ہے یا نہیں، شرک ہوتا کیا ہے، اور معیشت کی ناکامی کی وجہ کیا ہے اصل۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، عمران خان صاحب نے خود بھی کہا وہ سجدہ تعظیمی تھا، تو سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے۔ شرک صرف اور صرف سجدہ عبادت ہے۔ اگر آپ کسی کو معبود سمجھ کر اس کا سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت سمجھ کر اس کا سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ قبر ہو، کوئی بت ہو، یا کوئی زندہ انسان بھی ہو، اس کو بھی اگر آپ سجدہ کرتے ہیں اس کو معبود سمجھ کر، تو وہ شرک ہوگا۔ اس کے علاوہ صرف ایک اور دوسری صورت ہے کہ آپ کسی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ سمجھیں کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو وہ بھی شرک ہے۔ صرف یہ دو صورتیں ہیں شرک کی۔ لیکن اویس نصیر صاحب اور محمد قاسم صاحب، ان دونوں حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وضاحتیں دے رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی تھا، تو یہ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی تو سب سے بڑا شرک کہ ایک قبر کے سامنے جا کر اپنا سر زمین پر ٹکا دیتے ہیں۔ آپ لاکھ کہہ لیں کہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ تعظیمی تو شرک اکبر ہے دین اسلام میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا، کیا وہ شرک بن گیا؟ کیا وہ مشرک ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مشرک نہیں کہا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خود حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح، اس کی ہے۔ اور نمبر دو، اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں۔ خلیفہ بنایا جا رہا انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو، خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں، چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے۔ میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے۔ اگر وہ تابع نہ ہوں تو خلافت کی کوئی معنی نہیں۔ خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو، اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ، وہ اچھا ہو یا برا، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔
کہ دیکھو جی یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، تو وہ بھی یہی بات ہے، یاد رکھو کہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ حضرت یوسف نے عرض کیا کہ ابا جان یہ وہی میرا خواب ہے اور اس کی تعبیر ہے وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور آج اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، تو انہوں نے جو خواب دیکھا وہ تو اللہ کا حکم تھا، اسی لیے فرمایا کہ ھذا تعویل رؤیای من قبل، وہ جو میں نے پہلے خواب دیکھا، قد جعلها ربی حقا، اللہ تبارک و تعالی نے آج اس کو پورا کر دیا ہے۔ تو وہ تو اللہ کا حکم تھا خدا کے بندے، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم کسی سورج کو یا چاند کو بھی سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اس ذات پاک کو سجدہ کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ عبادت کا سجدہ جو ہے وہ تو کفر ہے، وہ تو نہیں کر رہے، لیکن تعظیم کا سجدہ کرنا جائز ہے، ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو ایک صحابی نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، ہمیں اجازت، ہمیں خبردار کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ لو کنت آمرا، اگر میں حکم دیتا سجدے کا اور اجازت دیتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی خاوند کے اتنے حقوق ہیں کہ میں بیوی کو حکم دیتا، لیکن اس کو بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا، باقی یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جی یہ سجدہ تعظیم کے لیے ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ تو عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی تعظیم ہی ہے نا، تو تعظیم جو ہے وہ بھی تب دل میں عظمت ہوگی تو عبادت ہوگی، اگر عظمت ہی نہ ہو تو عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کسی کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اویس نصیر صاحب کہتے ہیں محمد قاسم مستقبل کے امام مہدی ہیں، اگر ایسا امام مہدی ہونا ہے جس نے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے ہیں، پھر مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔